السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روزہ قبول ہونے کی نشانی کون کون سی ہیں؟ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے یا ہمارے روزے کو رد فرما دیا؟ آپ جب روزہ رکھیں، آپ نے روزہ رکھا اور یا نماز پڑھی، آپ کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی، مثلاً آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، تو عصر کی نماز پڑھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنے در پہ لاتا ہے، اپنی عبادت کی، روزے کی، نماز کی توفیق دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے دروازے سے نہ جانے دن بھر میں کتنے لوگ نکلتے ہوں گے، لیکن آپ کہتے ہیں کسی سے کہ گھر کے اندر آ جاؤ؟ ہاں، کچھ لوگوں سے، جو خاص لوگ آپ کے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کہتے ہوں گے کہ بھائی گھر پہ آ جاؤ۔ کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں چائے بھی پلاتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں بہت زیادہ دیر روکتے بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو آپ کے بالکل خاص دوست اور عزیز و اقربا میں سے، جن سے آپ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ کا آنا مجھے بڑا اچھا لگا، آپ کل پھر آئیے گا، پھر آپ انہیں فون کرتے ہوں گے کہ آپ آئیے ہمارے گھر۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جمعے کو آتے ہیں، جن کا آنے یا نہ آنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ پوری دن بھر میں 5 وقت نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کیا میرے در پہ آئے ہیں نہیں آئے ہیں، بس اللہ کہتا ہے آئے ہیں تو جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دیا جائے۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ 5 وقت اپنے در پہ بلا رہا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ سیم اسی طرح سے جب آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے اگلے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ رکھنے کی پھر سے توفیق دے دی، کیونکہ ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر خاص نظر، خاص فضل و کرم فرماتا ہے، بندہ روزہ رہتا ہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بندے نے روزہ رکھا اور اگلے دن اللہ نے پھر اس کو توفیق دے دی کہ بھائی اگلے دن پھر تم روزہ رکھو، تو پچھلے روزے اگلے دن کا روزہ رکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے پچھلا جو روزہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ عمل کرنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کو بڑا سکون محسوس ہو اور آپ کو ایک خوشی محسوس ہو اور وہ خوشی یہ کہ چلو ہمارا ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے ایک روزہ رکھا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی اور آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، کیونکہ وہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا، وہ روزے دار کو ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اس بندے کو خوشی ملتی ہے، وہ خوشی، دوسری وہ خوشی جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن کہیں سایہ نہ ہوگا، سارے لوگ سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے، اللہ ایک ہاتھ میں آسمان کو ایک ہاتھ میں زمین کو لپیٹے گا اور پورے جبر کے ساتھ اور پورے کبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں، این الجبارون، جابر کہاں ہیں، اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ ایک ہاتھ میں آسمان ایک ہاتھ میں زمین کو لپیٹے گا اور سارے لوگ سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے جسم۔ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، قیامت کے دن سوا نیزے پر ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سر ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے۔ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہے اور سر انسان کے کھول رہے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی انسان لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ ان کو گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے آئے گا کہ وہ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کوئی ایسا ہوگا جن کے پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کے ان کا پسینہ اتنا نکل رہا ہوگا کہ گھٹنوں تک وہ ڈوب جائیں گے اپنے پسینے میں، کچھ ایسے ہوں گے جن کے کمر تک پسینہ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ پورے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو روزے دار بندہ دنیا میں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی پیاس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، قیامت کے دن کی گرمی اور تپش سے اس کو بچاتا ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں روزے دار کو جگہ عطا فرمائے گا۔ روزے دار کے سر پہ اللہ کا عرش ہوگا، اسے کوئی تھکاوٹ یا کسی قسم کی اس کو دھوپ تپش
کوئی بھی چیز اس کو نہیں لگ رہی ہوگی۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسری خوشی روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ روزے دار قیامت کے دن کھاتے پیتے مسکراتے ہوں گے اور بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کچھ نشانیاں ہیں، جب روزہ انسان کا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اگلا روزہ رکھتا ہے تو اس چیز پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے روزے کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مکمل روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔